اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے بین بین ہے۔ تو ازدواجی تعلق کی خوبصورتی کا انحصار اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنے پر۔ ہوتا کیا ہے، انسان اپنے سامنے والے کو دیکھتا ہے اور رب کو نہیں دیکھتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن جس کو رب کی ذات پر یقین ہے وہ اپنے رب کے لیے کام کرتا ہے، اس کی خوشی کے لیے۔ کیونکہ اگر انسان کی خوشی کے لیے انسان کام کرنا چاہے تو وہ انسانوں سے امید باندھتا ہے، پھر اس کی امید ٹوٹتی ہے، پھر اس سے لانگ ٹرم میں لمبے عرصے تک وہ کام ہو نہیں پاتا۔ اور جس وقت انسان اپنے جیسے انسان سے امید باندھتا ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے جیسے انسان سے امید باندھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ جانتے ہیں امید باندھنا عبادت ہے، دل کی عبادت، اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماں سوا کسی انسان سے امید باندھتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے امید باندھتی ہے، سسرال والوں سے امید باندھتی ہے، شرک کرتی ہے۔ شوہر بیوی سے امید باندھتا ہے، ماں باپ بچوں سے امید باندھتے ہیں۔ امید کا رشتہ تو صرف اپنے رب سے باندھنا۔ اور دوسری طرف خوف ہے، کسی کے خوف کی وجہ سے کسی کام سے رکنا۔ ماں باپ اپنا خوف دلا کر بچوں کو برے کاموں سے روکنا چاہتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کا خوف دلاتے ہیں۔ ماں باپ کچھ کیسز میں طلاق کا خوف دلاتے ہیں۔ طلاق کے خوف سے کتنی ہی خواتین ہیں جو شوہر کی ناپسندیدگی سے رکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی انسان کا خوف رکھتے ہوئے کسی کام سے رک جانا شرک ہے۔ آپ غیر اللہ سے خوف رکھیں گے پھر کسی کام سے رکیں گے۔ مثلاً کوئی چوری سے رکتا ہے، پکڑا جاؤں گا، لوگوں میں میرا برا نام ہوگا۔ کوئی انسانوں کے خوف کی وجہ سے، بدنامی کے خوف کی وجہ سے بے حیائی سے رک جاتا ہے تو اس پر کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ شرک کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک نامی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بنیاد درست کر لو۔ جتنی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ہی دور ہو سکتی ہیں، اور جتنے نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ ہی حقیقی معنوں میں انجام پا سکتے ہیں، کیونکہ ثواب کی امید کے بغیر انسان کو تکلیف رہتی ہے۔ اب دیکھیے، مہمانوں کی آمد پر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب کوئی مہمان کے آنے پہ خوش ہے، ملاقات ہو گئی، اس خوشی میں کھانے بھی بن رہے ہیں، مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے، کوئی اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی خوشی کی خاطر مہمان نوازی نہیں کی۔ بنیاد ہی غلط ہے مہمان نوازی کی۔ شوہر کی خوشی کے لیے، ماں باپ کی خوشی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی خوشی کے لیے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، دوست احباب کی خوشی کے لیے، تو انسان عام زندگی میں کتنی بار ایک دن میں شرک کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ وہ کسی نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب بھی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا مشکلات ہے۔